بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سابق وفاقی وزیر شیری مزاری گرفتار کے ہوئی پی ٹی آئی ہر طرف سیخ پا ہو کر سڑکوں پر آ گئی۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے اور سیاسی انتقامی کارروائی کے نتیجے میں شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ وہ مقدمہ جو کئی سال پہلے بنا اور وہ تحقیقات جو کئی سال پہلے ہوئی، کیونکہ 1971 میں جو زرعی اصلاحات کا نفاذ اس ملک کے اندر کیا گیا، شیری مزاری پر ان کے والد پر یہ الزام عائد ہے کہ انہوں نے وہ اپنی زمینیں بچانے کے لیے 3 جعلی کمپنیاں بنائیں، اور اس وقت جو ان کا شناختی کارڈ ہے اس میں بھی عمر میں ترمیم کی گئی، اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 4 سال کی تھی، 5 سال کی تھی جب یہ کمپنیاں بنی، لیکن حقائق کے مطابق ان کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ گویا شیری مزاری کی جو عمر بتائی جا رہی ہے 1966 کی تاریخ پیدائش، وہ درست نہیں بلکہ 1951 ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ یہ مقدمہ کئی سالوں سے چلتا رہا، تحقیقات کئی سال ہوتی رہیں، لیکن اس میں ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب ایک دبنگ آفیسر نے جا کر اس جمع بندی کے رجسٹر کو تلاش کرنا شروع کیا جو کئی سال پہلے چھپا دیا گیا تھا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ رجسٹر کہیں موجود ہی نہیں ہے، اس لیے نہ کسی حلقہ بندی کا پتہ چلے گا، نہ جمع بندی کا پتہ چلے گا، نہ اس کا کوئی فرد کو ثبوت ہوگا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جو زمینیں انہوں نے حکومت نے کو میائی تھی وہ زمینیں جو ہے وہ واپس کیوں نہیں کی گئیں۔ اس کے بعد جب اس سرکاری افسر نے 51 سال بعد جا کے اس بکسے کو برآمد کیا جس کالے بکسے کے اندر یہ رجسٹر موجود تھا، وہ یہ جمع بندی کا رجسٹر، جس کے بعد یہ مقدمہ قائم ہوا عثمان بزدار صاحب کے دور میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، پی ٹی آئی کے رہنما تھے، لیکن آج اس مقدمے میں گرفتاری پر پی ٹی آئی سیخ پا نظر آئی۔ آخر پی ٹی آئی کیوں سیخ پا ہے؟ اگر کچھ غیر قانونی کام ہوا ہے تو اس پہ گرفتار ہونا یا مقدمے کو سامنا کرنا پی ٹی آئی اس سے گھبراتی کیوں ہے؟ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کے خلاف مقدمے ہونے، اس لیے پی ٹی آئی نے پیش بندی کے طور پہ ابھی سے ہر مقدمے کو ایک سیاسی مقدمہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حمزہ شہباز صاحب نے ان کی رہائی کے احکامات تو دیے، لیکن ماہرین قانون کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ رہائی کے احکامات جاری کر سکیں۔ البتہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج انہیں پیش ہونا شیری مزاری کو، اور یقینی بات ہے ان کی ضمانت تو لے لی جائے گی، لیکن پی ٹی آئی آخر ناراض کیوں ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ آصف رضا زرداری سابق صدر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آج ملے شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں بڑی اہم ملاقاتیں، اس سے پہلے وہ مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنماؤں سے بھی ملے۔ اب زرداری کی حکومتی جماعتوں سے ملاقاتیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملاقاتیں، کیا آنے والے دنوں میں اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پشاور بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں گرفتاری کا ڈر ہے، خدشہ ہے۔ کیا واقعی عمران خان گرفتار ہونے والے ہیں؟ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ عمار مسعود صاحب سینئر تجزیہ کار اور ملک کے ممتاز صحافی سینئر تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان سے پوچھیں گے شیری مزاری کی گرفتاری کیا سیاسی یا ان کے خلاف جو مقدمہ ہے اسی میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور پی ٹی آئی کا لائے عمل، آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید مجیب الرحمان شامی صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ شیری مزاری گرفتار ہوئیں، پی ٹی آئی سخت ناراض ہوئی، سیخ پا ہوئی، یہ کہا گیا یہ انتقامی کارروائی ہے، حالانکہ مقدمہ بڑا پرانا ہے۔ 51 سالہ ریکارڈ برآمد کیا گیا جس کے اندر سارا پرانا اس وقت کا ریکارڈ موجود ہے ان کی زمینوں کا۔ پھر اس کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی، وہ بھی عثمان بزدار صاحب جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ تھے ان کے دور میں۔ اگر گرفتاری ہوئی ہے تو ہر گرفتاری کو کل کوئی نہ کوئی سیاسی جو جماعت ہے وہ سیاسی کہہ دے گی، اس طریقے سے پھر احتساب ہوگا کیسے؟ پی ٹی آئی تو کسی گرفتاری کو مانیں گے نہیں۔ شیری مزاری صاحب کا یہ تو بڑا پرسر ہے۔ یہ جو احتساب ہے اس کا نام تو احتساب نہیں ہے، ایک برسوں پرانا معاملہ ہے کہ ان کے والد صاحب کے زمینوں کا جو زرعی اصلاحات میں وہ زمینیں کتنی آئیں کتنی نہیں آئیں، تو اس مقدمے میں وہ تو کچھ سمجھ سے بالاتر ہے، اور اسی لیے اس کا رد عمل بھی ہوا ہے، اور پھر حمزہ ایکشن بھی لینا پڑا ہے۔
ان کی رہائی کا حکم بھی جاری کرنا پڑا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ جو اس طرح کی کاروائیاں ہیں ان کی آپ تائید کر سکتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اگر کوئی معاملہ ایسا تھا تو پھر ان کو باقاعدہ تفتیش ہونی چاہیے تھی, ان کو شریک قسم کرنا چاہیے تھا, لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. تو جب یہ معاملہ پی ٹی آئی کی حکومت میں چل رہا تھا اگر تو کوئی کارروائی تو اس وقت نہیں ہوئی تھی. تو جو کچھ ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ بہتر ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور کے اندر کوئی حکومت اور بنی ہوئی ہے. اگر وزیر اعلیٰ کو پتہ ہوتا ہوتی تو پھر وہ اقدام واپس کیوں لیتے ہیں, ان کی رہائی کا حکم جاری کیوں کرتے ہیں؟ اس پہ توجہ, اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اور جو کچھ ہوا ہے یہ اس سے حکومت کو دھچکا لگا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو. لیکن شامی صاحب پی ٹی آئی کو مقدمہ فیس کرنے کی بجائے عورت کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت تھی. مقدمہ کسی کے خلاف بھی بن سکتا ہے, عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے, قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے, لیکن کیا عورت کارڈ صرف پی ٹی آئی کے لیے رہ گیا کہ وہ استعمال کرے؟ باقی خواتین بھی گرفتار ہوتی رہی ہیں. دیکھیے یہ تو اب اپنی ہمت کی بات ہے کہ جو چاہے جس طرح کا کارڈ استعمال کر لیں. اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اپنا کارڈ استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر ہمت نہیں ہے تو آپ کوئی کارڈ بھی استعمال نہیں کر سکتے. دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کی درخواست جو ہے ہفتے بھیجا کی, اس کو سماعت کے لیے منظور کیا ہے, اور کچھ دیر میں میرا خیال اس کی سماعت بھی ہوگی. اور یہ ریمارکس بھی ہیں چیف جسٹس نے کہ ان کو ابھی تک وہ ممبر ہیں قومی اسمبلی کی, تو اسپیکر کو بتائے بغیر, ان کو اعتماد میں لیے بغیر ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اگر چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ بات کہہ رہے ہیں تو جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے. اس سے لگتا یہ ہے کہ نظر بظاہر یہ کارروائی جو ہے وہ قانون سے تجاوز تھی, اور یہ کارروائی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے تھی. شامی صاحب آصف علی زرداری صاحب کس مشن پہ ہیں؟ شجاعت صاحب سے ملتے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے ملتے ہیں, شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں, وزیر اعظم سے. کچھ خبریں یہ ہیں کہ شاید جلد انتخابات چاہتی ہے مسلم لیگ نواز, زرداری صاحب چاہتے نہیں ہیں. دیکھیے آج بھی جو خبر آئی ہے زرداری صاحب ملے ہیں وزیر اعظم صاحب سے, اس کے بعد یہی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح حکومت کے ساتھ ہیں, اور اتحادی جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کیا جائے, اور جلد بازی میں ہی جو آپ نے جو بوجھ اٹھایا ہے اس کو, اور جو آپ نے ایک پنجابی محاورے میں جو پنڈ جو ہے اپنے سر پر رکھی ہے, تو اس کو آپ جلد بازی میں پھینک کے یعنی بھاگ جائیں, یہ آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی, اور حالات جو ہیں اس سے بھی بگڑیں گے, سنوریں گے نہیں. تو زرداری صاحب کا یہ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دل جمعی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے, تو یہ بات غلط نہیں کہہ رہے. میرا خیال حکومت کو بھی گو مگوں سے نکلنا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں اب کئی دن سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے, قوم سے خطاب کریں گے. ابھی تک اس خطاب کی نوبت نہیں آئی. وزیر اعظم کو چاہیے کہ قوم سے خطاب کریں, جو بھی لائے عمل ہے اپنا بتائیں, اعتماد میں لیں, مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے, اس کا سامنا کیا کرتے. لیڈرشپ جو ہے اس کا یہ امتحان ہوتا ہے. تم بازے مخالف سے نہ گھبرائے اوقات, اسے چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو میرا خیال لیڈرشپ جو ہے اس کا جوہر کھلنا چاہیے اور اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں حالات کو درست کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. عمار مسعود صاحب, زرداری صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب کیوں نہیں ڈٹے ہوئے؟ دیکھیے کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو شاید پہلے نہیں تھی, اور ہم نے ابھی ایک عمران خان صاحب کا دور گزارا ہے, اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک لاڈلے کی حیثیت رکھتے تھے. کوئی کارروائی, کوئی آئین, کوئی قانون ایسا نہیں تھا
جس کے تحت ان کو لایا جا سکے. وہ اپنی منمانی کرتے تھے, جسے جو چاہتے وہ کرتے تھے, جس کو چاہتے گرفتار کرتے تھے, جس پر چاہتے جو فتویٰ لگاتے تھے, جس کو چاہے بھیڑ بکریوں کی طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیتے تھے. جب چاہے کوئی مقدمہ شروع کروا دیتے تھے, جب چاہے لوگوں کو رسوا کرنا شروع کر دیتے تھے. جب یہ شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے ہیں, ظاہر ہے ان کے اوپر سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ یہ کسی طرح اس ڈوبتی ہوئی اور اس چیختی ہوئی معیشت کو بہتر کریں. یہ بہت بڑا ٹاسک تھا اور اس کا بوجھ اٹھانا بہت ہی مشکل کام تھا. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہمیں نادیدہ سی نظر آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس حکومت کو ساتھ ساتھ جہاں معیشت کی بحالی کا کام سونپا گیا ہے, وہاں ساتھ ساتھ ان کے لیے مشکلات بھی کریٹ کی جا رہی ہیں. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم خطاب کیوں نہیں کر رہے. بار بار آصف علی زرداری صاحب کو یہ یقین دہانی کروانی پڑ رہی ہے کہ ہم اتحادی حکومت کے ساتھ اس کڑے وقت میں کھڑے ہیں. تو یہ ساری سچویشن لگتی ہے, اس میں کچھ ایسے حالات, کچھ ایسے ہاتھ نظر آتے ہیں جو حکومت کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے. دوسری طرف آپ نے ان کے اوپر چابک رکھا ہوا ہے کہ معیشت ابھی تک بحال نہیں ہوئی, اور جنہوں نے 4 سال تک عمران خان کے دور میں نہ معیشت کو پوچھا, نہ ڈالر کے ریٹ کو پوچھا, نہ پیٹرول اور آٹا اور چینی کی قیمتوں کو پوچھا, وہ سارے لوگ اب ان سے سوال کرنے لگے ہیں. تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب سمجھدار سیاستدان ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر بھی دو رائے لگتی ہے. ایک فیکشن ہر طرح کی لڑائی لڑنے کو تیار نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں, میدان میں آئیں, ہم تیار نظر آتے ہیں. اور ایک فیکشن ایسا ہے جو اس حکومت کو گھسٹتے ہوئے آگے بڑھانا چاہتا ہے. اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جایا جا سکتا, لیکن ایک اندازے کے مطابق اگر 2 مہینے یہ حکومت چل گئی تو پھر ان کے لیے چیزیں سہل ہوں گی. عمار مسعود صاحب, شہری مزاری صاحب آج گرفتار ہوئیں, اس کے بعد الزامات کی بارش کر دی گئی, اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کی بیٹی نے بھی ٹارگٹ کیا اداروں کو, جبکہ پوری پی ٹی آئی نے کہا جی عورت کارڈ کا استعمال بھی کیا, پھر کہا یہ انتقامی کارروائی ہے. ایک خاتون کے خلاف 51 سال سے تحقیقات ان کی فیملی کے حوالے سے ہو رہی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکومنٹس میں ہیر پھیر کیا گیا اور زمین جو ہے وہ اس پر قبضہ کیا گیا. اگر اس کی گرفتاری ہوتی ہے, ٹھیک ہے طریقہ کار درست نہیں ہو سکتا, اتنا چیخنا, اداروں پر الزام لگانا, پھر تو کوئی بھی کل کہے گا کہ میرے اوپر کوئی بھی مقدمہ ہو, بس مجھے کچھ نہ پوچھا جائے. اچھا, 2-3 باتیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں. پہلی تو ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو, کسی کو بھی سیاسی انتقام کے لیے گرفتار کرنا, ہراس کرنا, جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنا بہت بری بات ہے. اگر کوئی مقدمہ ہے اور وہ حکومت سمجھتی ہے یا ادارے سمجھتے ہیں یا اینٹی کرپشن والے سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے انہیں فوری گرفتار کرنا ضروری ہے, تو قانونی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی سٹیٹمنٹ سے بہت زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ ہوئی. یوں لگا, کچھ لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے اور کچھ نادیدہ ہاتھ اس طرح حکومت کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ کل ہی عمران خان صاحب نے جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو کڑی سٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے بعد پی ٹی آئی پہ بہت زیادہ پریشر پڑ گیا تھا. اس کا حل ایک خاتون کو گرفتار کر کے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک اس حوالے سے آج جو سب سے اہم واقعہ تھا, وہ اگر آپ کی سماعت سے گزرا ہو, مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس میں, اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ عورت کارڈ جس طرح سوشل میڈیا پر شور بن رہا ہے, جس طرح اداروں کے خلاف کیمپین ہو رہی ہے, جس طرح مظلومیت کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے, یہ پی ٹی آئی کے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ وہ ان سارے کارڈز کو استعمال کر سکے. اس لیے کہ اپنے 4 سالہ دور میں یہ جس طرح دوسروں کے ساتھ انتقامی سلوک کرتے رہے ہیں, مریم نواز نے آج جو پہلی دفعہ ایک بات بتائی, وہ میرے خیال میں لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے ہوں گے کہ جب وہ نیب کی جیل میں تھی
رات 12 بجے کے قریب نیب کے افسران آتے تھے اور ان کے سیل میں آ کر دنگا کرتے تھے. تو یہ وہ کرتے رہے. وہ پارٹی کس طرح یہ کہہ سکتی ہے کہ اس طرح کی گرفتاری جو ہے وہ سیاسی انتقام ہے، جبکہ ان کا سارا نریٹو ہی سیاسی انتقام پہ ہے. لیکن ہمارے مسعود صاحب ایک خاتون کے خلاف آج مقدمہ تو نہیں ہوا، اس کو 51 سال بعد جا کے اس جمع بندی کے رجسٹر کو برآمد کیا گیا جو چھپا دیا گیا تھا، ایک نائب قاصد کے پاس تھا، اس کالے بکسے سے وہ ڈاکومنٹس نکالے گئے. اس میں تو کوئی دوسری شک والی رائے نہیں ہے نا؟ دیکھیے اگر کسی نے کوئی، اور وہ سیاسی ہو غیر سیاسی ہو خاتون ہو یا مرد ہو، کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہے، تو یہی مسئلہ ہے نا، اس جرم کے بعد بھی کارڈ استعمال کیا گیا انتقامی کارروائی کا، پھر تو عام آدمی کو پکڑ کے جیل بھیجیں، کسی اور کو بھیجیں ہی نا. جی بالکل. یہ اگر کسی نے کوئی شیریں مزاری صاحبہ، یہ ظاہر ہے میں کوئی قانون کا ماہر نہیں ہوں، نہ پولیس انویسٹیگیشن کا پارٹ ہوں، لیکن جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اتنے بڑی اراضی کا مسئلہ ہے اور یہ مقدمہ اتنے عرصے سے ہے، تو اگر جرم کیا ہے تو اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اگر نہیں ملے گی پھر یہ معاشرہ نہیں چلے گا. ایک شارٹ کمنٹ آپ کا چاہوں گا، پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. عمار مسعود صاحب، عمران خان صاحب پشاور کہتے ہیں کہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، گرفتار ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ میرے نہیں خیال کہ یہ اتنی بڑی غلطی کریں گے. عمران خان کو اگر گرفتار کیا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گرفتاری بالکل برداشت نہیں کر سکتے. دوسرا، حکومت کو اس کا پولیٹیکل ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، اور میرے خیال میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ان کے خلاف بھی اگر قانون کے مطابق کارروائی ہو تو وہ ضرور کرنی چاہیے. عمران خان جو خوف زدہ ہو کر پشاور بیٹھے ہیں، ان کی اصل میں اس وقت جو ذہنی حالت ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ جس شخص سے وہ سب سے زیادہ خوف زدہ ہے اس کا نام عمران خان ہی ہے. اس لیے کہ انہوں نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے اب اس کے سامنے آنے کا وقت آ گیا ہے. جو خان صاحب نے بویا تھا اب اس کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، تو اب انہیں کاٹتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارے مسعود صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ. ایک پروگرام میں بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے بات کریں گے امپورٹڈ اشیاء پر پابندی سے کیا واقعی معیشت کو فائدہ پہنچے گا، یا پاکستان کے اندر جو انڈسٹریز ہیں، مختلف انڈسٹری، خاص طور پہ ڈیولپرز اور خاص طور پہ بلڈرز جو انڈسٹری ہے، وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہوں گے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر اور ڈیولپر اینڈ بلڈنگ ایسوسیشن کے صدر سردار یاسر علیان خان صاحب. سردار یاسر علیان خان صاحب سے پوچھیں گے کہ جو امپورٹڈ اشیاء پر پابندی کا فیصلہ کتنا درست فیصلہ ہے، بزنس کمیونٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے. ایک بریک کے بعد. سردار یاسر علیان صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ سے یہ بات ہم سنتے آئے ہیں کہ اگر لگژری آئٹمز کی امپورٹ بند کر دی جائے، بہت سی اشیاء کی امپورٹ بند ہونے سے پاکستان کے پاس زر معادلہ بچے گا، ڈالر بچیں گے اور ملک کی اکانومی کو سہارا ملے گا. شہباز شریف صاحب نے بھی یہی فیصلہ کیا جس کی ماضی میں بھی گونج سنائی دیتی تھی. کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ اس سے اکانومی کو سپورٹ ملے گی؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کلیئر کرنا اور کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ لگژری آئٹمس کی بات نہیں ہو رہی. اس میں اور بھی بہت سارے دوسرے آئٹم شامل ہیں جس میں آپ کی کنزیومر گڈز ہیں، ہم فوڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ کی کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں، جس میں آپ کی کارپیٹس ہیں، ٹائلز ہیں، سینیٹری ویئر ہے، اس میں آپ کی فریجز ہیں، ایئر کنڈیشننگ ریفریجریشن یونٹس ہیں، اور ساتھ ہی اس کے بعد باقی آپ کی کچھ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں لگژری ہے. تو کلیکٹیولی اگر دیکھا جائے جو ان ٹوٹل آئٹمس کی ہم کوانٹم کی بات کر رہے ہیں، اور جو وہ خود انہوں نے تسلیم کیا کہ 6 بلین کی بات ہو رہی ہے، اگر ٹوٹل امپورٹ بل میں سے آپ حساب لگائیں تو صرف 15% کی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا وہ 15% زیادہ ضروری ہے جو اس کے نقصانات ہوں گے. تو آپ اکانومی کو کنٹریکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور جو کنزیومر گڈز آپ روک رہے ہیں یہ گرے مارکیٹ کے تھرو پھر بھی پاکستان پہنچ جائیں گے. جو عام کنزیومر ہوگا، جو عام پاکستانی ہوگا، اس کو ڈبل سے ٹرپل کاسٹ پے کرنی پڑے گی، اور انفلیشن کو آپ اس میں بوسٹ کر رہے ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے جب گرے مارکیٹ کے تھرو کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا پریمیم چارج کیا جاتا ہے. تو آپ محروم کر رہے ہیں اپنی قوم کو کہ وہ لوگ مجبور ہو کے خود جائیں، جا کے پرسنل افیکٹس لا کے دبئی سے شاپنگ کریں، اور یہ آپ پاکستان کا جو پیسہ ہے بھاگ جائے گا. یہ نقصان آپ کا ہے. دیکھیں، جو بار ایک چیز میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو ڈائیورسفائی کرنا چاہیے اور امپورٹس کا سبسٹیوشن آپ لے کے آئیں. اگر آپ کے پاس یہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے تو آپ بے شک اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان سے بائی کریں، لیکن یہاں پہ پاکستان میں فائر ریٹڈ ڈورز نہیں بن رہے، یہاں پہ فائر ریٹڈ کافی چیزیں نہیں بن رہی، لائٹس شینڈلیئرز یہاں نہیں بن رہے، یہاں پہ ہم اسمبلنگ کرتے ہیں. تو آپ
پروموٹ کریں اپنی انڈسٹری کو ترجیح دیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سبسٹیوٹ پروڈکٹس اویلیبل ہیں, لیکن جب اویلیبل نہیں ہے, جب یہاں پہ اس لیول کے کارن فلیکس نہیں بن رہے یا اس لیول کی شیمپوز نہیں مل رہی, تو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو آپ نے جہاں پہ ایک سرجری کی ضرورت ہے وہاں بینڈیڈ لگا دیا. یہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, یہ بہت شارٹ ٹرم اپروچ ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی اکانومی کے لیے لانگ ٹرم سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کی پلانز آنے چاہیے, پالیسیز آنی چاہیے, اور یہ ون سائڈڈ فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اس میں آپ بزنس مین کو, کمیونٹی کو آن بورڈ لیں, ان سے پوچھیں کہ اس کے پروز اور کونس کیا ہیں. یاسر صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری خاص طور پہ گروئنگ انڈسٹری ہے وہ ہے کنسٹرکشن سیکٹر. کنسٹرکشن سیکٹر بھی اس سے متاثر ہوگا, تعمیراتی شعبہ اگر متاثر ہوگا تو اس سے تو بے روزگاری بڑھے گی. یہی میرا موقف ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں, اس کو اب انڈسٹری کا درجہ دیا جا رہا ہے, کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ کے ساتھ 50 سے 60 الائڈ سیکٹرز چلتے ہیں اس ملک کے اندر. اگر ایک بلڈنگ بنتی ہے اور اس بلڈنگ میں کئی ہزار لوگ کام بھی کرتے ہیں اور پھر کئی ہزار لوگ آباد بھی ہوتے ہیں, لیکن اس بلڈنگ کی کمپلیشن کے لیے جو بیسک اسینشلز ہیں, جس میں ہم نے کہا کہ آپ کو ضرورت ہے وہاں پہ فریجز کی, آپ کو ضرورت ہے لائٹس کی, آپ کو ضرورت ہے شینڈلیئرس کی, آپ کو ضرورت ہے ڈورس کی, الومنیم کی, ونڈوز کی, ان سب آئٹمس پر آپ نے بین لگا دی ہے. پاکستان میں ہم پروڈکشن کر رہے ہیں لیکن اس لیول پہ, اس کیپیسٹی پہ پروڈیوس نہیں کر رہے جیسے آپ کی باہر ممالک سے چیزیں آتی ہیں, جیسے چائنا سے آتی ہیں, یورپین سٹینڈرڈس کی آتی ہیں. یہ جو وہاں سے فرنیچر آ رہا ہے ان کی ریٹنگ ہم سے بہت بہتر ہے, کوالٹی کے لحاظ سے بھی اور کیپیسٹی کے لحاظ سے. وہ مجھے اگر دروازے چاہیے تو مجھے شاید 2000 دروازے وہ 4 مہینے میں دے دیں. پاکستان میں ہم بنائیں گے شاید 1 سال لگ جائے. تو ٹائم از ایوری تھنگ. تو اگر یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں گے جو بلڈنگیں آلریڈی انڈر کنسٹرکشن نہیں ہیں, جن لوگوں کا منصوبہ تھا کہ وہ آگے پروجیکٹ بنائیں گے, چاہے وہ ہوٹلز بنا رہے ہیں, چاہے وہ ریزورٹس بنا رہے ہیں, چاہے وہ عام ریزیڈینشیل یا کمرشل پروجیکٹس بنا رہے ہیں, تو یہاں پہ اس لیول کا تو گلاس بھی نہیں بنتا. ہماری ہر لحاظ سے آپ دیکھیں AA ریٹڈ ڈبل گلیز جو گلاس آتا ہے AAA ریٹنگ کے ساتھ, وہ یورپ سے آتا ہے یا چائنا سے آ رہا ہے. تو آپ نے اس سیکٹر کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا. جو آپ کہیں سمجھیں کہ 50-60 الائڈ سیکٹرز کو چلا رہا ہے, تو کئی لاکھوں کا روزگار, کئی لاکھ لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ افیلیٹڈ ہے, وہ آپ نے کنسیڈر نہیں کیا. یاسر صاحب, ایک آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جب تک ہم لگژری آئٹمس بند نہیں کریں گے, اپنی اشیاء پاکستانی قوم استعمال نہیں کرے گی. تو یہ کئی سالوں سے یہ بحث جاری ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے, لوکل پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے لیے چیزوں پر بین لگا دیں. یہ پاکستان میں یہ چیزیں نہ آئیں, نہ پاکستان پیسہ باہر بھیجے, نہ پاکستان باہر پیسہ بھیج کے ڈالر کی قیمت اس سے بڑھتی ہے, اس سے بچ جائے. دیکھیں, کوئی پاکستانی شہری نہیں چاہتا کہ وہ اوورسیز ڈبل ریٹ دے کے کوئی بھی پروڈکٹ خریدے. ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہم اوورسیز امپورٹڈ سامان لیں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے بینگ پیٹریوٹک پاکستانی کہ ہم میڈ ان پاکستان کے آئٹم کو لیں, یہاں کے کپڑوں کو لیں, یہاں کے آئٹمس کو. لیکن انفارچونیٹلی وہ ورائٹی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, اس لیول کی پیداوار اور پروڈکشن یہاں پہ نہیں ہو رہی. آپ اس سال سے ویٹ کی ایگزامپل لے لیں کہ ہمارے پاس 2 ملین ٹنز کا ویٹ کا شارٹ فال ہے, لہٰذا وہ بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. کیا کل آپ یہ کہیں گے کہ فوڈ آئٹمس پہ بین لگا لیں, ویٹ نہ منگوائیں؟ بلکہ ہماری مجبوری ہے. ہم نے کبھی بھی اپنی انڈسٹری کو وہ ترجیح اور وہ پروموشن نہیں دی جس لیول پہ ہم جانے چاہتے. دیکھیں, اب بنگلہ دیش کی ایگزامپل لے لیں, 40 ارب بنگلہ دیش ایکسپورٹ کر رہا ہے, ہم صرف 25 ارب کر رہے ہیں. 39 بلین پہ آپ کا کرنٹلی ٹریڈ ڈیفیسٹ پہنچ چکا ہے, اور اسی رفتار پہ ہم ویسے بھی چلتے رہیں گے. آپ کے 6 بلین سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, تب 50 بلین پہ ویسے بھی اس فسکل ایئر میں ہم پہنچ جائیں گے. تو آپ دیکھیں گے آپ کو جو ڈیویلیشن ہوئی ہے روپی کی, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے کوئی انڈسٹری کا پیکیج نہیں لایا, انڈسٹریز کو پروموٹ نہیں کیا. آج تک ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہم نہیں لا سکے, ویلیو ایڈیشن نہیں لا سکے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ کمپیٹ کر سکے. ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں, لیکن سی پیک میں جب چائنیز اپنی انڈسٹریز یہاں پہ لگائیں گے تو آپ کی انڈسٹریز کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ ہمارا ہمیشہ ایک موقف رہا ہے کہ آپ اپنے انویسٹرز کو سیف گارڈ کریں, کمپلسری کر دیں کہ 50% شیئر ہولڈنگ جو چائنیز کمپنیز ہے پاکستانی کے ساتھ کریں یہاں پہ, اور 80% لیبر آپ کو پاکستان کے ساتھ اس میں استعمال ہو. تو آپ کبھی اپنی انٹرسٹ سیف گارڈ نہیں کرتے. یہ شارٹ ٹرم پالیسیز آپ لے آتے ہیں اور بار بار بات کرتے ہیں لگژری آئٹمس کی. لیکن مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں لینڈ کروزر بن رہی ہے, کہ یہاں پہ ہم لیکسس مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, کہ یہاں پہ مرسڈیز کی کر رہے ہیں؟ آپ کا ہمسایہ ملک ہے, ابھی جو مرسڈیز ہے وہ وہاں پہ بن رہی ہے, وہاں پہ 3 کروڑ کی ایس کلاس مل جاتی ہے, یہاں پہ آپ کو 7 کروڑ کی ملے گی. آف کورس اس لیے کیونکہ ہم پروڈکشن کی طرف آ نہیں رہے. دنیا جہان کی کمپنیز وہاں پہ مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں. ابھی ہارلی ڈیوڈسن وہاں پہ مینوفیکچر ہو رہا تھا انڈیا میں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس ہے بیسٹ ہے, ان ایکسپینسو بھی ہے, لیکن اس طرف ہم ترجیح نہیں دے رہے. بلکہ 50% جو آپ کی آبادی ہے بلو دی ایج آف 35 ہے, را ہیومن ٹیلنٹ موجود ہے آپ کے پاس, لیکن آپ نے ان کو پروموٹ نہیں کیا. یاسر صاحب, ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو بیلنس ہے, ٹریڈ بیلنس ہونا ضروری ہے. یہ ٹریڈ بیلنس پھر کیا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ بہت آسان ہے. آپ انڈسٹری سیٹ اپ کریں پاکستان میں, اور پاکستان کی انڈسٹری کو پروموٹ کریں اور مارکیٹ کریں. یقین کریں جس لیول کی کیپیسٹی پاکستان کے پاس ہے, صرف ایگرو میں ہم کم از کم 80-90 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آئی ٹی میں اب ہم جا کے 2 بلین کو ٹچ کر رہے ہیں, کلیکٹیولی ہم 10 بلین پلس پہ جا سکتے ہیں.
ہمارے پاس اچھی خاصی کمپنیز ہیں جو آلریڈی امیزون کو، جان ہاپکنس کو، یہ سارے US کے برانڈز ان کو سروسز دے رہے ہیں یہاں پہ. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے لیدر کے ہیں، رائس ہے، ٹیکسٹائل ہے، ریڈ سالٹ ہے، آپ کے پاس فارماسیوٹیکل ہے، ان سیکٹرز کو ہم ٹیپ نہیں کر رہے. اور جب روڈ شوز ہوتے ہیں باہر ممالک میں تو پرائیویٹ سیکٹر خود جا کے روڈ شوز میں حصہ لیتا ہے، ایگزیبیشنز میں حصہ لیتا ہے، ہم سٹالز خریدتے ہیں وہاں جا کے. لیکن یہ ناانصافی ہے. گورنمنٹ کو، منسٹری آف کامرس کو، TDAP کو ہمیں لے کے جانا چاہیے، لے کے جائیں باہر جا کے ان کے ساتھ کہیں کہ یہ میڈ ان پاکستان کا ایکسپو ہم کروا رہے ہیں، لک ایٹ دی انڈسٹری دیٹ وی ہیو ان پاکستان، اور صرف پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہو وہاں پہ تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ صرف پاکستان کیا بنا رہا ہے اور پاکستان کی کوالٹی کی. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے سیالکوٹ کے فٹ بال ہیں FIFA ورلڈ کپ میں یوز ہوتے ہیں، لیکن ہماری اپنی کوئی برانڈ نہیں ہوتی. وہاں یا تو ٹائٹل لگتا ہے ایڈیڈاس کا، یہ ٹائٹل لگ رہا ہے کسی اور کمپنی کا، نائکی کا لگتا ہے، لیکن ہمارا ٹائٹل نہیں لگتا. تو میڈ ان پاکستان کا جو ٹرو ایسنس ہے وہ ہمیں دنیا کے سامنے لانا چاہیے. اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ ہم جیسے بزنس مین کو ساتھ لے کے جائیں باہر جا کے ویسٹرن ورلڈ میں، یورپین ملکوں میں، سینٹرل ایشیا میں، افریقہ میں جو مین مارکیٹس ہیں جن کو ہم نے ٹیپ ہی نہیں کیا ابھی تک، وہاں جا کے دکھائیں کہ یہ پاکستان کی پروڈکٹس ہیں. ان میں آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو ملا سکتے ہیں. B2B کنیکٹیوٹی کا جو ٹرو ایسنس ہے وہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ ہمیں سامنے لے کے جائیں. آپ کا ایک ٹپیکل منسٹری یا ٹپیکل سیکٹری جا کے کیا بات کرے گا پاکستان کے بزنس کے بارے میں؟ ہم پلس سمجھیں اکانومی کا جو کہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. یاسر صاحب، یہ گیپ کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حکومت میں منسٹری آف کامرس کے مابین، منسٹری آف فائنانس کے مابین، وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کے مابین یہ گیپ ہمیشہ سے رہا ہے. ملبہ ایک دوسرے پر ڈال دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آگے نہیں آتا، پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہے حکومت ذمہ داری نہیں لیتی. یہ گیپ آپ کو کہاں محسوس ہوتا ہے اور اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت آسان ہے. ہم ہر حکومت کو کہتے ہیں کہ ایک اسپیشل اکنامک سیل بنا دیں جس میں آپ کے پاس کراچی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، اسلام آباد، راولپنڈی کی ریپرزنٹیشن ہو. ان لوگوں کو پورٹ فولیوز کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف ان کو کیپیسٹی دیں، ان کو آپ ایک بیسک اوپن پلینگ فیلڈ دے دیں کہ آپ بتائیں کہ ایشوز کہاں پہ ہیں. آپ ون ونڈو کو جو ایسنس ہے وہ لے آئیں. کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں FDI کی، ہم بات کر رہے ہیں ریمیٹنس کی، تو لوگ پاکستان نہیں آنے چاہتے. وہ کہتے ہیں وہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، بہت مشکلات ہیں وہاں پہ. سملرلی جب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو جیمز اینڈ جیولری کی ایگزامپل لے لیں گے. اس سیکٹر میں $30 بلین سالانہ ایکسپورٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے، لیکن اگین وہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی نہیں ہے. ان کے ایکسپورٹ کے بہت سارے مسائل ہیں، ریکگنیشن نہیں دی جاتی. فرنیچر کی آپ بات کر لیں تو اگر ٹرکی آپ کا بلینز آف ڈالرز کا ایکسپورٹ کر رہا ہے فرنیچر، تو کیا پاکستان کا فرنیچر اس لیول پہ نہیں کر سکتا؟ آف کورس وی کین. لیکن وہ جو برج ہے، وہ برج ہمیں فارم کرنے کی ضرورت ہے بٹوین دی پرائیویٹ سیکٹر اینڈ بٹوین دا گورنمنٹ، تاکہ ایک لیزون ہو. بلکہ BOI کا کیا فنکشن ہے؟ ٹو پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ دی پرائیویٹ سیکٹر. لیکن اس کا کوئی ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہوتا. کہیں بھی ہم جا کے دیکھیں، کامرس ہو گیا، یہ BOI ہو گیا، ہمیں جا کے باہر ریپرزنٹیشن پاکستانی بزنس کمیونٹی کی کہاں کی جاتی ہے؟ یہ جو آپ کے دبئی میں ایکسپو ہوا تھا، یہ تو ایک پورا گیمک ہے، یہ مارکیٹنگ گیمک تھا. ہمیں تو ایسے پلیٹ فارم پہ لائیں کہ پورے ایگزیبیشن ہال بک کیے جائیں اور جتنے پاکستان کی پیداوار ہے، پروڈکشن ہے، انڈسٹریلس ہیں، ان کو لے کے کہیں کہ جائیں آپ شو کیس کریں اپنے پروڈکٹس کو، دکھائیں دنیا کو ہم کیا بنا رہے ہیں یہاں پہ. اگر وینٹیلیٹرز بنا سکتے ہیں، سرنجز بنا سکتے ہیں، تو کیا کچھ نہیں بن سکتا اس ملک میں؟ تو یعنی یہ سمجھا جائے کہ درآمدی اشیاء پر پابندی سے ملک کی معیشت کو مستحکم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ بہت شارٹ ٹرم بات کی جا رہی ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ 39 بلین جو موجودہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اس میں سے اس کی کیلکولیشن نکال لیں جو وہ خود کہہ رہے ہیں 6 بلین ہے، صرف 15% کی ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے عام انسان کو فائدہ ہوگا. کیسے فائدہ ہوگا؟ آپ مڈل انکم کی بھی جو پروڈکٹس ہیں، ایک مڈل انکم کی ہم بات کر رہے ہیں جو فلیٹ لے سکتا ہے. آج کل 80 لاکھ کی گاڑی نہیں آتی، 80 لاکھ کا ایک فلیٹ مل رہا ہے کسی کو. اس فلیٹ میں آپ نے ان کو اوون لگا کے دینا ہے، اپلائنسز لگا کے دینا ہے، آپ نے لائٹ لگا کے دینی ہے، اور امپورٹڈ سامان لگانا ہے. جو اچھی برانڈس کا ہم کلپسل کی بات کر رہے ہیں، آپ شناڈری کی بات کریں، اچھے انٹرنیشنل برانڈز ہیں، وہ کیسے آپ لگائیں گے جب آپ نے امپورٹ روک دی اور پروجیکٹ سے ڈیلے ہوں گے؟ آپ ہر روز دیکھیں کہ جو ڈیولپر کی کاسٹ ہے $180 سے آل آف دا سڈن 200 پہ پہنچ چکا ہے. تو میرا پروجیکٹ اگر 6 مہینے لیٹ ہوتا ہے ان پالیسیز کی وجہ سے، تو مجھے بتائیں کہ کون جواب دے ہوگا؟ وہ کاسٹ میں پاس آن کروں گا ایک عام پاکستانی کو کہ اب جو میرے فلیٹ کی پرائس ہے، میرے گھر کی پرائس ہے، وہ انکریز ہو گیا کیونکہ میں نے امپورٹ لیٹ کیا، یہ امپورٹ میں نے ڈبل ریٹ پہ، ٹرپل ریٹ پہ کیا. تو اس کو کون جواب دے گا؟ اس کے لیے کون؟ تو یہ بیسکلی ایک وشش سائیکل ہے، اور سائیکل سے، ایک سرکل سے ہم نکل نہیں پا رہے، بار بار وہیں جاتے ہیں. اور یہ ڈیفلیکشن کی ایک ٹیکٹک ہے. یہ اس کی بالکل اسٹیج پہ ضرورت نہیں تھی. آپ اگر پالیسی کی بات کریں تو ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں. ٹیکس کلیکشن کی طرف آپ آئیں. آج بھی 3 سے 4% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. آپ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ختم کریں، لوگوں کو آن بورڈ لیں، سمپلیفائی کریں. یہ بہت کمپلیکیٹڈ نظام ہے. آج بھی دیکھیں 17% GST ہم لیتے ہیں، اس کو کم کر کے 5% کر دیں. آپ کے جو رینٹل انکم، رینٹل ٹیکس 35% آپ نے کیا ہوا، اس کو کم کر دیں. آپ فکس ٹیکس انٹروڈیوس کریں. جو تاجر ہیں، جو مین باڈی ہے آپ کے پاس، دیکھیں پاکستان میں 40 لاکھ تک SMEs آپریٹ کر رہی ہیں. 3 سالوں میں SCCP میں کوئی 40,000 کمپنیز رجسٹریشن کی ہے. ان کو آن بورڈ لیں، ان کو آپ SME کو فائنانسنگ دیں، کیونکہ جو بیک بون ہوتی ہے کسی ملک کی وہ آپ کی اسمال میڈیم انٹرپرائز ہے. تو کئی چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم اپروچ نہیں ہے. یس صاحب، لاسٹ کوسچن آپ سے کہ کیا جو درآمدی اشیاء پر پابندی ہے، کسی بھی چیز پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، یا ہم کچھ کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں؟ ہمیں
ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اگر آپ نے بہت مجبوری ہے کلاسیفیکیشن کرنے کی تو لگژری گڈز میں جس میں آپ کی لگژری واچز آ رہی ہیں یا لگژری آپ کے گاڑیاں آ رہی ہیں ان پہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ لگژری آئٹمس میں آپ کارپیٹس نہیں ڈال سکتے, فرنیچر نہیں ڈال سکتے, ڈورز میکینیکل اکوپمنٹ نہیں ڈال سکتے, کنسٹرکشن اکوپمنٹ, لائٹنگ, شینڈلیئرز, یہ بیسک نیڈز ہیں یہاں پہ, کیونکہ اگین میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں یہاں پہ پروڈیوس نہیں ہو رہی, ہم امپورٹ کر کے اسمبل کرتے ہیں یہاں پہ. تو آپ نے ایک اچھا خاصا سیگمنٹ ہے کنزیومرز کا, ڈیولپرز کا, جس کو آپ نے افیکٹ کر دیا ہے, جو کہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے کیونکہ یہ شارٹ ٹرم اپروچ ہے. ساتھ ہی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو بہت ضرورت ہے اس کی تو پروڈکشن کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں, ایک پیکج لائیں انڈسٹری کے لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے, بلیک ہے یا وائٹ ہے, وہ انڈسٹری میں لگائیں, یہاں پہ انڈسٹری کے سیٹ اپ دیں, اسپیشلی اکنامک زون میں ہمیں آپ 5 سال 60 سال 8 سال کی ٹیکس ہالیڈے دیں. دیکھیں لوگ انڈسٹری کی طرف کیسے آتے ہیں, ہمیں جے ویز کی اپرچونیٹیز دیں تاکہ سینٹرل ایشیا اور چائنا کے ساتھ ہم جے ویز کر کے اپنی پروڈکشن یہاں پہ شروع کر سکیں پاکستان میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی اپروچ ہے. اور سیم ٹائم پہ ٹیرفس کو کم کیا جائے. ابھی آپ نے کیونکہ جو سبسڈی آفر کی تھی وہ آپ نے جو فیول سبسڈی تھی واپس یہ لوگ ہم شور لے لیں گے. یہ چیزیں آپ کی کاسٹ انکریز کریں گے, اور جب کاسٹ انکریز ہوگی تو پاکستان میں بھی اس کا افیکٹ ہوگا, انفلیشن انکریز ہوگی, اور جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس پہ اثر پڑے گا, کیونکہ ہماری جو کمپیٹیونیس ہے جو کووڈ میں آئی تھی وہ ختم ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ سردار یاسر الیاس ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.